اب میں دعوت سخن دیتا ہوں بلا تاخیر ہماری آج کی محفل کے روح رواں مخدوم العلماء وصلحاء حضرت مولانا پیر زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے، اور احباب سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو دو نعمتیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اگر میں اور آپ ساری زندگی ان نعمتوں کے شکر کے لیے سجدے میں پڑے رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میری یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں وکاندی ہاں تیرے نام پوچھوں، یہ تو کون کمی میں جاندہ ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام میں جا کس جاندہ ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عطا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف میں بارہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی معانقے کی۔ کبھی اس یاد کے ساتھ بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک منہ مبارک کے بوسے لیے ہیں۔ آج میں اور آپ زمزم کے پانی کو پیتے ہیں، اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابن ابری اور اللہ رب العزت نے زمزم کی چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسری نسبت اس کو یہ حاصل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ڈول ڈالا اور زمزم کا پانی نکالا۔ کچھ پانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، نوش فرما لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بولے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں کہ آج آپ نے خود ہی ڈول ڈالا اور زمزم کا پانی نکالا، پھر پینے کے بعد کیونکہ آپ سے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ پینے کی چیز آتی تو تھوڑا سا آپ اس کو چکھ لیتے، پی لیتے، بقیہ اپنا جھوٹا دائیں طرف صحابہ کرام جو ہوتے ہیں ان کو عطا فرما دیتے۔ اسی طرح کھانے کی کوئی چیز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس کو تناول فرما دیتے، بقیہ اپنا جھوٹا صحابہ کرام کو عطا فرما دیتے۔ لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو ایک صحابی بول پڑے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ناراض تو نہیں، آپ نے خود ہی ڈول ڈالا، پھر زمزم کا پانی نکالا، کچھ زمزم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام،
آپ کو تو بہت دفعہ یہ موقع مل چکا میرا جھوٹا کھانے کا بھی، میرا جھوٹا پینے کا بھی۔ آج میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پانی پی سکے۔ آج میں اور آپ جو زمزم کا پانی پیتے ہیں تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ تو اس محبت اور اس یاد کے ساتھ جب زمزم کا پانی پئیں گے تو پھر بات سے کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم ان تصورات میں ڈوب جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، کہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ اللہ والے ہیں؟ کسی کو اللہ والا شہر کے مفتی صاحب کہتے ہیں، کسی کو لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام کے سوال پر کہ قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن والوں کو اللہ والا کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو اتنا یہ پیارا لگتا ہے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ اور جس نے بھی قرآن مجید کی خدمت کی ہے اللہ نے اس کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائی ہے، دنیا کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، کیونکہ قرآن عظیم الشان ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بھی عظیم الشان بن جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، تو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہماری قرآن والوں سے محبت ہوئی تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن والوں کی محبت نصیب فرما دے۔ اور یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میرے پلے اور تو کچھ نہیں، بس میں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ آج سے 1994 کی بات ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روس کی ریاستوں کے سفر پر تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو ہمارے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے اس عاجز کو فرمایا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو جھنگ آنا ہے، ہم ایک پوری دنیا کے علماء کے لیے اور پڑھے لکھے طبقے کے لیے جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑوں کی نظر بڑی اوپر کی ہوتی ہے، تو جو منکرین حدیث یا اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک کورس کروانا ہے، تو آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ تو چنانچہ حاضری ہوئی۔ 1994 کی بات ہے، غالباً جون 1994 تو 95 کی بات ہے حضرت۔ تو جب وہاں حاضری ہوئی تو دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے اہل علم بھی تھے، سائنس کی دنیا کے بھی سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، جج بھی تھے، وکلاء بھی تھے، اس طرح کے طبقے کے لوگ تھے سب۔ تو حضرت دامت برکاتہ العالیہ نے ہماری تقریباً 55 لوگوں کی کلاس تھی، 60-55 باقی خدمت کے لیے مامور تھے۔ فرمایا کہ سب جتنے حاضرین ہیں اس کورس کے شرکاء ہیں اپنے اپنے تاثرات دیں۔ ہر ایک نے اپنے تاثرات دیے کہ حضرت کہ میں یہاں سے پڑھ کر دین کی تبلیغ کروں گا، میں قرآن کی اشاعت کروں گا، منکرین حدیث کا محاسبہ کروں گا، کیونکہ حضرت کا زیادہ مقصد یہی تھا۔ اور بڑوں کی نظر بڑی ہوتی ہے۔ آج محمد علی مرزا کا جو فتنہ ہے، اس پر سوچ ان لوگ ایسے فتنوں کے بارے میں منکرین حدیث کا جو ہے جتنے بھی ہیں، اس وقت حضرت نے یہ باتیں فرمائی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے۔ تو خیر سب سے انٹرویو لیا، کسی نے کہا حضرت میں ادارہ بناؤں گا، میں یہ کروں گا۔ آخر میں حضرت فرمانے لگے کہ مجھ فقیر سے بھی کوئی پوچھ لو کہ آپ کی کوئی دل کی تمنا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ضرور ارشاد فرمائیں، اتنی بڑی ہستی، کئی ملکوں میں ہمارا جانا ہوا، بخارا سمرقند میں حضرت کے ساتھ، افریقہ میں،
اور بھی عرب ممالک کے اندر بھی وہ تو زمین پہ حضرت کے پاؤں نہیں لگنے دیتے، ایسے اٹھا لیتے ہیں، حضرت کی گاڑی کو اٹھا لیتے ہیں۔ سمرقند بخارا کے لوگوں کو میں نے دیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ ہی اتنا یعنی کہ وہ کرتے ہیں۔ تو دنیا کے سب سے عظیم محدث حضرت شیخ محی الدین جو شام کے ہیں، ان کے سب سے کم واسطے ہیں حدیث میں، حضرت ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، حضرت کے آگے دو زانوں بیٹھتے تھے۔ تو اتنی بڑی شخصیت جو ہے فرما رہی ہے کہ مجھ سے بھی تو کچھ پوچھ لو، میری بھی تو دل کی چاہت ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی۔ ہم سب متوجہ ہوئے تو حضرت جی دام برکاتہ عالیہ نے یہ اشعار پڑھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے، یحب صالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی اصلاحا، بس میرے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، میں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، بس اس محبت کی وجہ سے اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ کل آخرت میں اللہ ان کا ساتھ مجھے نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن والوں کو تو اللہ والا کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ آپ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، اگر تو سعادت مندوں کی سی زندگی چاہتا ہے، شہیدوں کی سی موت چاہتا ہے، اور قیامت کے دن گرمی کے دن جو ہے سایہ چاہتا ہے، اور جس دن شدت کی پیاس کا ہوگی اس دن اگر تو سیرابی چاہتا ہے، اور آخرت میں اگر تو اعمال کو وزنی چاہتا ہے کہ تیرا اعمال کا ترازو جھک جائے، وزنی ہو نیکیوں سے، تو پھر کیا کر؟ قرآن پڑھا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے اندر کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً پہلی جلد میں یا دوسری جلد میں، تو کتنی اس کے اندر جامعت ہے کہ قرآن پڑھنے سے زندگی بھی سعادت مند بنے گی، اور موت بھی اللہ شہیدوں کی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جس دن پیاس کی شدت ہوگی اس دن سیرابی بھی اللہ عطا فرمائیں گے، یعنی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، اور جو ہے اعمال بھی وزنی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے۔ ہمیں تمنا تو رکھنی چاہیے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا جامعہ اصحاب صفا، دنیا بھر کے جتنے مدارس ہیں یہ ساری اسی کی شاخیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اندر چھوٹے طالب علم نہیں تھے، ہر عمر کے طالب علم تھے۔ ایک طالب علم کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا کا سب سے بڑا عظیم محدث۔ وہ ان کی عمر کتنی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں آ کر داخلہ لیا؟ 60 سال عمر تھی۔ تو اس طرح جتنے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کی ایسی ہی تھی۔ ہمارے بزرگ بھی بڑی اب اس بارے میں فکر فرما رہے ہیں کہ اس چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العزت عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اور ایک جب مجاہد میدان جہاد میں اللہ رب العزت کا نام بلند کرتے ہوئے جاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اور ایک جب قرآن پڑھنے والا جب گھر سے چلتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ بہت بڑی ہماری اکابرین میں سے ہستی گزری ہے جن کا دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک منفرد طرح کا نام لکھا ہوا ہے، حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے جامعہ باسیہ جو اسلامی یونیورسٹی ہے موجودہ، حضرت یہاں کے شیخ الجامعہ تھے۔ تو حضرت درس قرآن جب سے مشہور تھا، سورۃ فاتحہ کا درس جو شروع کیا تو 6 ماہ تک تسلسل کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا درس دیا۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نام پر ثبوت، اور روحانی دنیا میں بھی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے حضرات میں سے تھے۔ اس وقت بھی شام کے اندر جو نقشبندی مشائخ ہیں، حضرت کی اس سلسلے کی محنت ہے۔ تو خیر یہ ہندوستان سے پھر وہاں عرب میں پہنچے، عرب سے پھر حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیض حاصل کیا، اور پھر وہاں سے مجھے اصل میں کچھ ایسی بھی باتیں معلوم ہیں کیونکہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ صاحبہ تھی
ان کی خاص مریدنی تھی، تو اس لیے گھر میں کئی ماہ بھی رہنا ہوتا تھا. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جو بڑے بھائی تھے علامہ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب اپنے نام کے ساتھ کبھی عالم بھی نہیں لکھتے تھے، منع کرتے تھے، لکھا بھی نہیں تھا، محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے. حضرت کے ذہین ترین شریعتوں میں سے تھے. یہ دروس جو قلم بند ہوئے اور شائع ہوئے یہ حضرت نے قلم بند کیے ہوئے. بڑے حافظ تھا ان کا، تو بہت ساری باتیں وہ فرماتے تھے. تو اسی دروس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم کون تھا؟ حجاج بن یوسف تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا بڑا ظالم دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں، اتنا بڑا یعنی کہ ظالم تھا. تو حضرت علامہ شمس الحق غفانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو تھا نا، اللہ نے اتنا لمبا عرصہ اس کو ڈھیل کیوں لیے رکھی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ روزانہ بچوں کو بلا ناغہ قرآن پڑھاتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اتنے لمبا ڈھیل دیے رکھی. اور حضرت نے اسی جگہ لکھا ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کا جو سارا فیض ہے وہ بھی اس وجہ سے پھیلا کہ وہ عاشق قرآن تھے. اور پھر وہ جو ہے قرآن ناظرہ پڑھانے میں اتنا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ آج ہماری مجلس کا موضوع بھی یہی ہے، ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض پھیلا تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ قرآن کے عاشق تھے. پھر یہ تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، بڑے بڑے حضرات نے، کہ حضرت مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کا جو فیض پھیلا وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت کے خاندان میں اس چیز کا اہتمام بہت تھا، قرآن کے عشق کی وجہ سے. اور حضرت نے خود مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے بات کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے بہت جلد اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، پھر وہ رات کو تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرے، اس کو بہت ہی جلد اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے. تو میرے بھائی دوستو، حجاج بن یوسف جیسا ظالم اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ڈھیل دے سکتے ہیں. تو آج ہماری بستیوں میں اور پورے علاقوں کے اندر یہ قرآن کے جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کو لانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ دنیا کی جتنی بہاریں اور رنگینیاں ہیں نا، یہ صرف اور صرف ان قرآن والوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے. ہمارے دائیں بائیں علماء کرام کا ایک ماشاءاللہ یہاں قافلہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں بخارا میں گیا، ہم بھی اس وقت ساتھ تھے، خیر یہ پہلے کے سفر کی بات ہے. تو وہ بخارا کے لوگ کہتے تھے کہ علماء کا ریوڑ آیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں تو قافلہ بائیں بائیں بیٹھا ہے. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹیں گے تو لوگ جب صبح کو اٹھیں گے قرآن کھولیں گے تو قرآن کے اوراق ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم فرمائے. میرے بھائی دوستو، یہ ساری بہاریں جو ہیں یہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن والوں کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں. جب تک یہ قرآن والے باقی ہیں، بعض لوگوں کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ اس چیز کو سامنے رکھیں جس دن ہم ختم ہو گئے نا تو پھر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں رہے گی. اس لیے اللہ نے بقا جو رکھی ہے نا پوری دنیا کی، صرف قرآن والوں کی وجہ سے رکھی ہے. تو میرے بھائی دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو قرآن پاک کو بہت محبت کے ساتھ دیکھتے، دیکھنے کے بعد فرماتے ھذا کلام ربی صدقت ربی، تو میرے رب کا کلام ہے، اللہ نے سچ فرمایا. کہ اس کو بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے اور پھر تلاوت شروع فرماتے. سیدنا فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جامع خالد جو نوش کیا، آج کل یہ قرآن پاک تاشقند کے اندر ہے، اور تاشقند میں اور بخارا میں دو چیزیں ہیں عام طور پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر مبارک ہے وہ تو بالکل نیچے ہے، اور آج بھی جائے تو وہاں سے خوشبو آتی ہے، تو اکثر وہ اوپر سے گزار دیتے ہیں. ہمیں پھر اپنے بڑوں کی نسبت سے وہاں امام بخاری کی قبر پہ اللہ نے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا جو اصل جگہ ہے. تو اور اسی طرح تاشقند میں جو قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا ہے نا اوپر، جس کو اکثر دنیا کے بادشاہ وغیرہ جو دیکھتے ہیں وہ اس کی فوٹو کاپی ہے. تو اصل جو ہے وہ نیچے ایک مخصوص جگہ ہے جہاں رکھا ہوا ہے.
تو الحمدللہ ہمیں اپنے حضرت کی نسبت سے وہاں جانے کا موقع ملا. بڑا عجیب سما تھا, میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, یہ دونوں مناظر ایسے تھے. ہمارے ساتھ شیخ عبد الرحمن سدیس اور شیخ شریان جن کی قرآن سنتے ہیں جن کا, ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں قاری محمد طیب صاحب. تو سعودی عرب کی طرف سے جیسے حضرت مکی صاحب وہاں درس دیتے ہیں, اور یہ اس پٹی میں چائنا وغیرہ کی اور خان کان سارا مدارس جو ہے عرب ممالک میں رسائی ہے, تو اس کے نگران ہیں. تو میں نے حضرت کو بلایا قاری صاحب کو, میں نے کہا یہ تو سما بھی کچھ اور ہے, اور آپ کو اللہ نے جو لاہنے دعودی عطا فرمایا ہے, اب آپ اس قرآن کی تلاوت کریں, یقین کریں. وہ سارا منظر گھوم گیا. حضرت قاری صاحب کی زاروں قطار رو رہے تھے, اور سب تو تاشکند کے اندر وہ قرآن پاک کا نسخہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عشق قرآن ان کو تھا, اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور بندہ وہاں پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قرآن پاک کی جو ساتھ عشق تھا ان کا, اس کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں. تو میرے بھائی دوستو, آج تو ہمیں قرآن کا ادب نہیں رہا, اور یاد رکھنا جب ادب نہیں رہتا نا تو پھر عمل کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. کیونکہ ادب ایک ایسی نعمت ہے جس سے بندے کو علم نافع نصیب ہوتا ہے. اور علم نافع کیا ہے؟ جب تک وہ علم جو اس کے علم میں آیا, جب تک اس پہ عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو چین نہ آئے, یہ علم نافع ہے. اور یہ انسان کو ادب کی وجہ سے چلتا ہے. اور پھر علم نافع جب نصیب ہوتا ہے, عمل کی توفیق ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اللہ حکمت عطا فرما دیتے ہیں, پھر اس کے بعد بصیرت عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو اللہ والوں کے پاس جائیں تو سارا سال جو واقعات بعد میں پیش آتے ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. مجھے اب بھی یاد ہے, یہ ہمارے حضرت جی دامت برکات ملالیہ نے یہ فاق کو توڑنے کا ایک سلسلہ بھی ہوا 2 سال 1.5 سال پہلے. تو حضرت نے اس وقت سما دیا تھا, آج سے 10 15 20 سال پہلے, کہ یہ ایسا ہوگا. جیسے کچھ دیکھ کر وہ اس لیے کہ وہ بصیرت ہوتی ہے. بصیرت کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ زہد علی دنیا عطا فرما دیتا ہے. زہد علی دنیا کہ مال پیسہ ہاتھوں میں تو ہوتا ہے, دل میں نہیں ہوتا. اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں انسان کو کس وجہ سے ملتی ہیں؟ ادب کی وجہ سے ملتی ہے. اور یاد رکھنا, علم کی کمی ہوئی تو ادب سے پوری ہو جائے گی, اور ادب کی اگر کمی ہوئی تو علم سے پوری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے, تو اس لیے ہمیں اپنے مدارس کے اندر بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی, اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. دیکھو قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب رکھ دیتے ہیں, بعض دفعہ دینی کتاب کے اوپر اور کتابیں رکھی ہوتی ہیں. یہ سارا ادب ہے. ہمارے بزرگ ہیں وہ تو فرماتے ہیں بھائی کپڑے رکھنے میں بھی ادب کیا کرو. شلوار سب سے نیچے, پھر کرتا, پھر اس کے اوپر بنایا, کیونکہ ان چیزوں سے جو ہے نا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. آپ نے بھی فرمایا کہ روٹی کا ادب کرو. ہمارے حضرات کو حضرت اقدس حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس کو سہانے کی طرف رکھتے تھے اور پینتی کی طرف بیٹھتے تھے. ساری زندگی حضرت اقدس حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاٹھی کا سرا اوپر نہیں کیا آسمان کی طرف, یعنی کہ یا قبلہ رخ نہیں فرماتے تھے. ان چیزوں کا خیال, چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے تو بڑی یہ چیز سکھائی جاتی تھی نا, بولنے کے آداب بھی ہوتے تھے. اب تو سارا ہم بے باک ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس لیے پھر ہم علم نافع سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. اور گھروں کے اندر بھی ہمارے کوئی بڑے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, ہم ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا. یہ دماغ میں خناس ہے, جبکہ حدیث واقعہ کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ نے جو برکت رکھی وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی. تمہارے والد کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی والد کے آگے نہ چلنا, والد جب تک نہ بیٹھے اس وقت تک نہ بیٹھنا. ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی, تو اپنی ماں کو کہتے ہیں امی آپ کو نہیں پتا. آج کل تو بچیاں ایسی باتیں کرتی ہیں. ڈرنا چاہیے. یاد رکھنا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے نا وہ والدین کی دعائیں ہیں. اور یاد رکھنا
دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کو اللہ نے دین یا دنیا کے اندر ترقی سے نوازا ہو اور پھر کیا ہے اس کے ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں. کوئی دنیا میں آپ کو ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہم قرآن پڑھنے والے بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں ضرور لیا کریں. ایک دفعہ محبت کی نظر سے کہہ دیا کریں کہ امی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. ٹھیک ہے. ماں باپ کی دعائیں تو پھر نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا. تو خیر قرآن پاک کا اللہ ہمیں ادب بھی نصیب فرما دے. انشاءاللہ پھر وہ اللہ وہ علم عطا فرمائیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیں گے, اللہ الہام فرما دیں گے, دل کے اندر بڑے بڑے عقدے حل ہو جائیں گے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کتب بھی نہیں زیادہ کی. بڑے بڑے حضرات کی بات فرماتے تھے. تو میرے بھائی دوستو, آج تو قرآن کے حافظ بھی جو ہے نا قرآن کیا وہ حق ادا نہیں کرتے. پہلے کتنے لوگ تھے, اب بھی ہیں خیر ماشاءاللہ, جو جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہر وقت ان کا زبان رب اللسان رہتی ہے قرآن پاک سے. ہماری ایک بہت ہی بڑی عظیم ہستی گزری ہے امام عاصم صوفی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی خدمت قرآن میں بڑا نام ہے, حضرات علماء کرام جانتے ہیں. تو ہر وقت وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو ایک دن ان کا شاگرد کہنے لگا استاد جی منہ میں آپ خوشبو رکھتے ہیں نا, مجھے یہ بتاؤ یہ خوشبو کون سی ہے؟ ایسی کبھی ہمیں خوشبو سونگی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ بچہ کوئی خوشبو نہیں ہے. اب وہ بھی طالب علم تھا, کہنے لگے حضرت آج تو ضرور ہی پوچھنا ہے. جب اس نے زیادہ مجبور کیا تو حضرت امام عاصم صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں خوشبو کوئی نہیں رکھتا, اصل میں جیسے میری عادت ہے قرآن پڑھتے پڑھتے میں ایک رات جب سویا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم اس منہ کو میری طرف کرو جس سے تم ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا بوسہ لے لیا. اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو بھی آتی ہے. تو میرے بھائی دوستو, آج بھی قرآن پڑھنے والے ہیں. ہماری وفات کے امتحان میں بچیوں نے جب امتحان شروع کیا تو اب اتنا جو وقت بچتا تھا اس میں بیٹھنے میں پیپر آنے سے پہلے تو ماشاءاللہ میں 6 دن ہوتے ہیں ساتھ میں, تو اس میں 6 دنوں میں اپنا قرآن بھی مکمل اور پیپر بھی دی. یعنی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو مجھے کسی کا فون آیا کہ آپ سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بس میں آواز وغیرہ آ رہی ہے, تو میں جب کسی منزل پہ پہنچ جاؤں گا پھر آپ گھنٹے تک فون کرنا. پھر دوبارہ فون آیا تو اس ساتھی نے کہا کہ میری ہمشیرہ ہے, آپ اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھا دو. تو میں نے اس بچی کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے. پھر جب معمولات کے لیے کہا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرنا, اس بچی نے فرمایا کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, الحمدللہ میرا روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ماحول. میں روزانہ ایک قرآن پاک ضرور پڑھتی تھی. تو میرے بھائی دوستو, اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا عشق اور محبت نصیب فرما دے. صبح صبح آج اخبار پڑھتے ہیں یا ہم آج کل الیکٹرانک میڈیا پر یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں, گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں, بار بار بھی بعض دفعہ پڑھتے رہتے ہیں, وہ میسج دیکھتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ صبح صبح قرآن نہیں پڑھتے. 10 منٹ 15 منٹ اس کے لیے ہم نہیں نکالتے. لوگوں کی خبریں, مخلوق کی خبریں پڑھنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور دل کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے, اور خالق کی خبریں پڑھنے سے دل کے اندر سکون آتا ہے. آپ کبھی بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لینا. تجربے کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے, کبھی بھی ایسا کر کے دیکھ لینا. تو میرے بھائی دوستو, قرآن کے ساتھ جس نے بھی یاری لگائی ہے اللہ نے زمین کی پستیاں سے اٹھا کر اس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. کتنے ایسے واقعات ہیں. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی سلطنت عثمانیہ, سنا ہوگا نام تو آپ نے. یہ ترکی, اس میں حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کا زیور جو تھا 3 کلو پہنا ہوا تھا سونے کا. پہلی رات کیونکہ دین کی بنیاد نسبت پہ شادی ہوئی تھی اور انہوں کی وہ نواب صاحب کی بیٹی تھی. 3 کلو سونا 2.5 کلو سونا تو معمولی بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ یا تو آپ میرے جیسی ہو جاؤ یا آپ مجھے اپنے جیسی کر لو, کیونکہ ہماری دین کی نسبت سے شادی ہوئی ہے. میں آپ جیسا بننے میں بڑا وقت لگے گا, اتنا مال پیسہ میرے پاس کیسے آئے گا.
آپ میرے جیسی تو بن سکتی ہو کہ آپ مجھے اختیار دے دو، یہ سارا زیور جو ہے نا اس کا اختیار دے دو تو آپ میرے جیسی بن سکتی ہو۔ حضرت کو جب کہ اہلیہ نے اختیار دے دیا کہ حضرت اس کو یہ زیور کے آپ مالک ہیں، جہاں مرضی اس کو لگاؤ، تو حضرت نے سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے یہ ترکی میں بھیجا تھا۔ اس لیے جب یہ طیب اردگان وغیرہ آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے جو سیمینار مقرر کیا تھا وہ حجت الاسلام مولانا قاسم نورچی رحمۃ اللہ، اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کے قریب نے بہت اس پہ زور لگایا کہ فلسطین کے قریب یہودی اگر جگہ خرید لیں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی سازش ہوگی۔ حضرت نے بہت اس پہ روکا لیکن کسی کا خیال ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ اب حضرت کی اہلیہ جب گئی دوبارہ گھر تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بڑھیا تھی لیکن وہ شرارت کی بڑھیا تھی، جیسے ہوتے ہیں وہ بڑی لدی ہوئی گئی تھی، سارا زیور پہنا ہوا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر یہ چپ کر گئی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب پہلی دفعہ مجھے کہا نا حضرت نے یا تو آپ میری جیسی بندے جو آپ مجھے اپنے جیسے بنا لو، تو مجھے ذرا تھوڑا سا ناگواری ڈب رہی تھی زیور دیتے ہوئے، لیکن میں نے دے تو دیا تھا۔ لیکن اب جب میں گھر گئی لے کے گئی تو سب نے دیکھا تو زیور تو نہیں ہے، میں نے تو اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں اماں جان نے کہ والد صاحب نے کہا نواب صاحب سے کہ میں اتنے زیور آپ کو پھر بنا دیتا ہوں۔ پھر جب گئے تو پھر حضرت نے بس اتنی بات کہی کہ آپ جیسے میرے جیسی بن گئے ہو یا آپ مجھے آپ اپنے جیسی بنا لو۔ فرمایا کہ اب تو مجھے سانپ اور بچھو معلوم ہو رہے تھے، سب کچھ میں نے اتار کے دے دیا۔ حضرت نے پھر یہ سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے جو ہے بھیج دیا ترکی کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین کی سوچ کیا تھی، کتنی بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ، اس کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے ذکر کیا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا جو نوجوان تھا عثمان نامی، حضرت قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل حفاظ القرآن کتاب، بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے مدینہ منورہ سے شائع ہوئی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے مستند۔ میں صنعت کے اعتبار سے اس کو بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اپنی طرف سے۔ تو یہ نوجوان تھا عثمان، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بستی کے اندر بڑا مہمان نواز تھا، بہت ہی زیادہ اکرام کرنے والا تھا۔ اب اس کی بستی والوں نے اس کو نکال دیا، بس تیرا کام ہی یہ اپنے شیخ اور مرشد کے پاس پہنچے۔ رات کے وقت لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، دروازہ کھٹکایا، حضرت بستی والوں نے نکال دیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت نے دروازہ کھولا، فرمایا آپ اس حجرے میں سو جاؤ، میں جو ہے نا گھر جا کے سو جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اس کا نیند آ گئی۔ جب رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جس طرح اس کے پاؤں ہیں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا، بس یہ تو تڑپنے لگ گیا، بے چین ہو گیا بہت زیادہ۔ بقیہ رات کا جو حصہ تھا پھر یہ سویا نہیں، روتا ہی رہا کہ اللہ میں کتنا بڑا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں تھا، اور تھا بھی اوپر الماری میں۔ صبح کے شیخ آئے تو فرمانے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کہنے لگے کہ حضرت لوگ بھی مذاق کرتے تھے، آپ نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ رات کو آپ کو روئے ہو قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ اب یہ نکلے، لمبا واقعہ ہے، وقت پیش نظر میں اس کو اختصار کروں۔ اب جب یہ نکلے تو اب کیا ہوا، ان کے ساتھ بہت بڑی افرادی قوت شامل ہوئی، بلکہ شام پہنچے، اللہ نے ان کو وہاں کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، پھر وہاں کی سلطنت اللہ نے عطا فرما دی، پھر پوری دنیا کی روئے زمین کی اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دی، پوری دنیا کی مسلمانوں کی یہ سلطنت عثمانیہ جب بالکل کمزور تھی، اس وقت بھی ہمارے اکابرین نے فرمایا تھا اگرچہ یہ کمزور ہے لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ تو اللہ نے ایسی اس کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کے دور کے اندر حرم کعبہ اور حرم مکہ کی مدینہ کی تعمیر ہوئی، حرم کعبہ کی اور حرم مدینہ شریف، مسجد نبی شریف کی اور مسجد الحرام کی، اور یہ ان کے اندر وہ چیز غالب تھی۔ تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جو مختلف فن جانتے تھے، کوئی لکڑی کا، کوئی شیشے کا، کوئی پتھر سازی کا، سب کو اکٹھا کیا۔ پھر ان کے جو اولاد تھی، آگے بچے تھے، ان کو قرآن کا حافظ بنایا،
قرآن کا حافظ بنانے کے بعد ان والدین کو کہا کہ یہ اپنا اپنا فن ان کو اندر منتقل کرو. چنانچہ منتقل کر کے اب پھر انہوں نے مسجد الحرام بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. تو ساتھ ساتھ یہ قرآن بھی پڑھتے تھے اور تعمیر بھی کرتے تھے، اور ہر کام میں پڑھتے قرآن پڑھتے ہوئے سارا گھر میں کی تعمیر ہوئی. پھر یہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان عبد المجید جو تھا نا، اس کے دور میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی. اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سلطان سے کہا کہ چلو جی، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پرندے کے حوصلے کے برابر میں مسجد بنائی، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے. یعنی کہ اتنا تھوڑا سا بھی کام جس نے کیا. تو آپ چلو، اب شام میں تھے اس وقت مرکز، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا. اب بہت زیادہ اصرار کیا تو یہ وہاں شام سے ریل گاڑی کا سسٹم انہوں نے بنایا تھا ترکوں نے، امبری اسٹیشن جو اب دوبارہ اس کو بحال بھی کر دیا گیا. وہاں جب پہنچے تو پھر سلطان عبد المجید کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا. سلطان عبد الحمید تھے، عبد المجید نہیں تھے. تو پھر کہنے گیا سلطان اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے آپ سے، کیا بات ہے؟ پھر یہ ایک گہری سوچ کے اندر ڈوب گیا. سلطان نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا، ادھر آؤ میرے قریب آؤ. جب وہ آیا تو اس کے کندھے پر کپڑا رکھا ہوا تھا، اس نے کپڑا اتارا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیا، کہا کہ دونوں ہاتھوں کو میرے کس کے باندھ دو. کہنے لگے سلطان کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، پوری دنیا کا بادشاہ. آپ اندازہ لگائیں کہ ادب کا کیا جو ہے مقام تھا. تو چنانچہ ان کا جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ باندھے نا. چنانچہ سلطان عبد الحمید نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، غلام نے کس کے باندھا. اب کہنے لگے چلو اب چلتے ہیں. چلو یہاں ایک ذمہ بات بھی آئی. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، مولانا قاسم نوفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہو تو مسجد نبوی شریف کی الگ سے زیارت کی نیت کر کے جایا کرو، اور روضہ اقدس کی الگ سے زیارت کی نیت کر کے، کیونکہ وہاں تو آپ سن قدم مبارک جہاں جہاں جگہ ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر. اور روضہ کی زیارت کی نیت الگ سے اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضہ کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. تو یہ خاص نیت کی وجہ سے پھر شفاعت بھی واجب ہو جائے گی. تو خیر سلطان عبد الحمید مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں بادشاہ بن کر نہیں آیا، میں تو یہاں مجرم بن کے حاضر ہوا. تو میرے بھائی دوستو، جو بھی قرآن پاک کے ساتھ یاری لگائے گا، اللہ اس کو زمین کی پسیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں. آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں، جس نے بھی گھر سے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن پاک کی خدمت کسی شکل میں بھی کی ہے، اللہ نے اس کی نسلوں کو ضرور نوازا. اگر کوئی تبدیلی بھی آئی ہے نا، تب بھی پھر اللہ نے سلسلے کو جاری فرما دیا. تو میرے بھائی دوستو، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا لحاظ اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں. مجھے تو زیادہ نہیں